بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اکھاڑا، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں شرک کے چور دروازے ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو ساتھ شرک نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ساتھ شرک ہوگا تو پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی انسان بغیر توبہ کے مرے اور اس کے دامن میں شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہوں تو اللہ کی مرضی ہے شروع میں معاف کر کے جنت دے، اور شروع میں معاف کر کے جنت دے دے، یا اس کو جہنم میں سزا دے کے جنت۔ لیکن اگر شرک پر مرا بغیر توبہ کے تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، فرض کرو اگر وہ بھی شرک کرتے ان کے بھی سارے اعمال ضائع برباد ہو جاتے۔ نبیوں اور رسولوں کے سردار جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معزز مکرم مصطفیٰ مطہر چنے ہوئے بخشے ہوئے تھے، سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما مقتدا و پیشوا، امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، فرمایا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے بھی اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، ہماری کسی اچھائی کا بھی ذکر کر لیا کر، تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے تو یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب، جماعت 27 لاکھ کا۔ اللہ نے ایت اتار دی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ نہ رہے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں چاہے بیت اللہ بھی بنا لے۔ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر انسان گزارے، 1 کھرب ڈالر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہوا منصورہ، اڑتا ہوا غبار، لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ راستہ سے پتھر اٹھا کے سائیڈ پر کر دے، 10 گناہ سے لے کے 700 نیکیوں تک کا مستحق ہو جاتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جرم میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ فرمایا جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سنتان موجبتا قیل مل موجبتا قال من مات
ولا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات وہ یشرک باللہ دخل النار. دو چیزیں واجب کر دینے والی. عرض کیا گیا کیا؟ فرمایا جو مرا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں ضرور آئے گا، چاہے شروع میں آئے چاہے گناہوں کی سزا بھگت کر، لیکن جو شرک پر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جب قرآن اور حدیث میں اس کی اتنی مذمت ہے ہمیں سمجھنے کہ شرک ہے کیا. برادر محترم بیان کر رہے تھے اللہ کی ذات صفات اور عبادت میں شرک. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف رکوع سجدہ کا نام ہے، رکوع سجدہ اللہ کو کرو. غلط. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ زبانی مالی بدنی عبادتیں سب تیرے لیے، لہذا سوال عبادت ہے، دعا عبادت ہے، سورنا پکارنا عبادت ہے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے، مدد مانگنی عبادت ہے، مشکل کشائی کرانی عبادت ہے، اور صحت رزق مانگنا یہ عبادت ہے، قیام رکوع سجدہ یہ عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، قانون بنانا یہ کسی کا کام نہیں، قانون بنانا بھی صرف ایک اللہ کا حق ہے. الحکم الا للہ، حکم ایک اللہ کا. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی تو حکم بنانے کا اختیار بھی اسی کو. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن باللہ، کیا ان کو اختیار ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں قانون بنائیں؟ تو آدھا عبادت کی کسی قسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کو شریک کرنا، یہ شراکت کمپنی سسٹم سان پن کھاتا داری دگڑ مگڑ پروگرام یہ شرک ہے. اللہ سے بھی کہنا دوسروں سے بھی کہنا یہی ہے شرک سے بچ کے رہنا. جب اتنی مذمت ہے افسوس اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی مشرک، کلمہ گو مشرک، نمازی مشرک، روزے دار مشرک، حج کرنے والے مشرک. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہے، خالص ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت نہیں کرتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں، وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں. دو چیزیں کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کے لیے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ کی نظر نہ چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ. جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، انکار نہ ہو، کلمہ نہیں، عقیدہ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، تو اللہ کو شراکت کمپنی سسٹم یہ پروگرام قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کو خالص عمل عبادت قبول ہے اور شرک بغاوت ہے. کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی. اللہ کا ملاقمین، خالق مالک راد خوراک غذا دینے والا، زمین و آسمان، کائنات، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا پیدا کرنے والا، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول کرنے والا، بندوں ان کے بابے دادوں پردادوں کو بنانے والا، سارے نبی رسول جس کے آگے محتاج تھے، سب کا مشکل کشا، وہ اپنے بندوں بے بسوں بے کسوں مجبوروں مقہوروں فقیروں کی کنگڑوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ لہذا کوئی توبہ کر لے تو اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے. اگر بغیر توبہ کے مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. لیکن یہ شیطان ہے نا، جب یہ لوگوں کو گمراہ کراتا تھا نا، لوگ گناہ کرتے تھے، پھر ان کو احساس ہوتا تھا، وہ ندامت اختیار کرتے، شرمندگی، روتے، کیونکہ ہماری فطرت میں رونا ہے، ہمارا بابا رویا، ہماری ماں روئی، تو اللہ معاف کر دیتا تھا. پھر وہ پاپڑ بیلتا، گناہ کرواتا، پھر ان کو احساس ہوتا، پھر یہ تو کام نہیں چلے، ان کی سوچ بدلو. اس نے پھر ان کی سوچ بدلی، کرتے شرک ہے اور نام تعظیم ادب اور احترام، کھاتے سود ہے نام منافع، پیتے نشے والی چیزیں نام مشروب، کرتے بدماشی بدکاری ہے اور نام کلچر ثقافت.
پیشاب کی بھری بوتل پر لکھو شربت بدوری بن جائے. اس نے ان کی سوچیں بدلے. سب سے پہلی بات ان میں یہ آئی کہ یہ شرک کرتے. جب ان کو کہا جائے کہ تم یہ قبر پرستوں کو، مدار پرستوں کو، ایک اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر ماننے والوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ شرک کر رہے ہو، کہتا ہے بابا خدا کا خوف کرو، ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ چاند سورج چڑھاتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، تم ہمیں مشرک کہتے ہو. یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا. ابو جہل ابو لہب اتبع شیبہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون. نبی پوچھ ان سے، کس سے؟ ابو جہل، ابو لہب، اتبع شیبہ، امیہ سے پوچھ، اس امت کے کھڑپیچوں سے جو سب سے بڑے مشرک ہیں، ان سے 4 سوال کر. سورہ یونس 11واں پارہ 3 پاؤ. پوچھ ان سے 4 سوال کہ آسمان سے بارش برسا کے اور زمین سے انگوریاں نکال کے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کانوں آنکھوں پہ کنٹرول، سننے طاقت کی سننے دیکھنے کی طاقت دینا لینا کم کا کس کا ہے؟ اختیار. زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، جاندار سے بے جان نطفہ، بے جان نطفے سے جاندار، مرغی سے انڈا، انڈا سے مرغی. یہ زندگی دینے والا، موت کا مالک کون؟ 4تھا سوال کر، کائنات کا نظام چلانے کون ہے؟ یہاں سردی ہے، وہاں گرمی ہے، یہاں بہار ہے، وہاں خزاں ہے، اور یہاں اہلا وسہلا یا مرحبا. شکرا. زندگی موت کا مالک اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ ابو جہل، ابو لہب کا عقیدہ تھا یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. اور کلمہ شریف 10,000 مرتبہ کلمہ شریف. مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے 4-5 پشتی مسلمان اور ماشاءاللہ جانے کہنے والے نمازیں، حج عمرے، ان سے پوچھو لاہور والوں کا داتا دے رہا ہے، پاکپت والا بابا فرید دے رہا ہے، یہ رزق دے رہے. اور وہ کہتا تھا کہ اللہ وہ ہے وہ ہے. تو پہلا ان کا جو ہے نا کہ جی ہم رب کو مانتے ہیں. بھئی یہ جو تم باتیں کہتے ہو یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. مسئلہ تو آگے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. یہ اصل بات. اور دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اللہ نے ان کو اختیار دی ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اللہ نے اختیار. مکے والے بھی یہی کہتے تھے، والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب وہ ہے، ہم ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے ہیں. وہ بھی نظر نیاز چڑھاوا چڑھاتے تھے، یہ بھی نظر نیاز چڑھاوا چڑھاتے ہیں. وہ بھی 3 راتیں گزارتے، یہ بھی 3 راتیں گزارتے ہیں. اور وہ بھی وہاں تالیاں پیٹ کے باجے بجا کے ان کو خوش کرتے تھے. اور یہ بھی وہاں وہ سارا کچھ کر کے وہ کہتے تھے رب وہ ہے. اور یہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے رب وہ ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے، بس اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان کو اختیار دیے ہیں، ان کی روحیں تصرف اختیار رکھتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہے میں نے اتنا کسی کو اختیار نہیں دیا. ابو جہل یہی تو کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، میں قطر رک جا. کہتے تیرا تلبیہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، میرا آگے بھی ہے. وہ جو آگے ہے نا تھوڑا سا ٹکڑا، اس نے نبی کو گھر سے بے گھر کیا، نکیلے پتھروں پر چلایا. اس ایک ٹکڑے نے مار کے بدر و احد کے برپا کیے. اس ایک ٹکڑے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرائی. 70 صحابہ محمد کی کبائی میدان میں لٹ گئی. صاحب وہ یہی کلمہ تھا جس پر جنگ ہوئی بدر کی. اور بدر کے اندر کوئی نماز یا زکوٰۃ روزے پر جنگ نہیں تھی، اسی نقطے پر جنگ ہوئی تھی. کیا؟ الا شریکا هو لک تملک ما ملک.
یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مانتے، ہاں وہ جس کو تو نے پیدا کیا اور تو نے اختیار، یہ تو ابو جہل اور غلام کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے بندو ذرا سوچو، تم بھی انسان، تمہارے ملازم بھی انسان، نوکر غلام، تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، تم عارضی مالک کو اپنی جائیدادوں کو کیا ان کو شریک سمجھتے ہو اپنے ساتھ جائیداد میں؟ اپنے غلاموں کو ملازموں کو وہ بھی مخلوق انسان نہیں؟ تو پھر سوچو اللہ کے ملاقمین خالق مالک رازق کے ساتھ، خوراک غذا دینے والے کے ساتھ اس کی مخلوق بندوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ اللہ نے اختیار دی ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں پوری دنیا کے اندر۔ سارے نبیوں اور رسولوں کے مخالفین نے یہی کہا اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، یہ بھی یہی کہتے ہیں بابا رب وہ ہے۔ سہیل بن عمرو جو بیٹھا حدیبیہ میں کافروں کا نمائندہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سہیل کتنے رب مانتے؟ اگر آسمان پہ ایک بڑا رب ہے اس نے اختیار دیے۔ سن لو کوئی مشرک قوم دنیا میں نہیں آئی، نہ کوئی آدمی عورت آئے اللہ کے مقابلہ میں چاند بنانے والا، سورج چڑھانے والا، زمین و آسمان بنانے والا کبھی کسی نے نہیں مانا، سب اس کو بڑا مان کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، اور لات جو اللہ کا ولی حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، یہ نیک بندے، اور نوح علیہ السلام کے قوم سارا آپ نے سنا پڑا، یہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کو وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد ان کو اختیار دے دے۔ اور تیسری بات کیا کرتے ہیں؟ اور یہ ہمارے سفارشی ہیں، رب وہ ہے ان سے بس یہ سفارش۔ اللہ کہتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس۔ ابو جہل ابو لہب بھی یہی کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس۔ اللہ کے علاوہ کسی زندے مردے نبی رسول ولی سے سفارش کا عقیدہ رکھنا، اس سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ سفارش اللہ سے مانگو، یا اللہ ہمیں سفارش کرنے والوں کی نصیب، ان کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی نبی رسول زندہ مردہ سے سفارش کا عقیدہ رکھنا اور ان سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ اور یہ ساری مدار پرستی، قبر پرستی، نظر نیاز چڑھاوے، پاکستان کے سارے محکموں میں خسارے، واپڈا، ریلوے، پی آئی اے، صرف قبروں والا محکمہ اوزار، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ حکومت اپنی سرپرستی میں بغاوت کراتی ہے، باقی بھی گناہ، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ شرک کا جو کھلا حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس شرک کی وجہ سے ہی اللہ ناراض ہے، اور قرآن میں ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے کسی قوم ملک پر دو عذاب مسلط کرتا ہے، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا، یہ شرک سر فہرست، باقی دوسرے گناہ جن کی وجہ سے یہ دو عذاب پاکستان پر مسلط۔ یہ عقیدہ سب ساری شرک کی جڑ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس سفارش کی بات۔ یہ بات کافی ساری ہے لیکن میں صرف ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ سفارش یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ چھڑا لیں گے، یہ چھڑا لیں گے۔ وہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جب میدان معاشر میں پسینے میں شرابور ہوں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ، لوگوں کہ اللہ کو کہیں یہاں سے نکالے۔ تو خیر لمبی حدیث ہے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ ہماری سفارش کرو، یہاں سے نکالیں، جس کو جنت دینی ہے جنت، جس کو جہنم دینی ہے جہنم دے۔ تو سب جواب دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے۔ میں نے کہا ہاں میں ان کے لیے ہوں۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آج انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے۔ انبیاء رسول ساری دنیا موجود ہوگی اور نبیوں رسولوں کے سردار جا کے سجدے میں پڑ جائیں، کوئی بات نہیں کریں گے، جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے۔
اللہ سب کے دماغ صاف کرے گا۔ جو کہتے تھے ہمارے نذرانے ماننے سلانے دے تو ہم تمہیں چھڑا لیں گے، کہاں ہے وہ؟ کل سموم، نام تو لو ان کا۔ یہ سب سے بڑے اعلیٰ اشرف مفضل مکرم، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب الاسم میں اشرف مفضل مکرم مصطفیٰ مطہر، جو آسمانوں کے مہمان بنے، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، مقام محمود پہ فائز ہونے والے سارے نبیوں رسولوں کے سردار، یہ تو میرے سامنے پڑے ہیں، آج ان کے ساری میں سجدے میں ڈال کے سب کے دماغ اللہ صاف کرے گا۔ یہی تھا نا سب سے بڑا۔ یہ دیکھو، اللہ اس وقت مجھے حمد سنا کے کلمے سکھائے گا کہ میں پہلے نہیں جانتا، ہم بہت اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، لیکن اللہ اس وقت مجھے ایسے کلمے سکھائے گا، میں وہ کہوں گا، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا جلال ٹھنڈا ہوگا اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محمد سر اٹھا، قل کر بات تسمع، تمہاری بات سنی جائے گی، اشفا تشفا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی، من الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ نبیوں رسولوں کا سردار، بات اتنی کرنی ہے کہ جس کو جنت دینی ہے جنت، کوئی نبی رسول نہیں کر سکا، یہ ہے سفارش کر۔ یہ نہیں جیسے یہاں تم سمجھتے ہو ایک آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سنے گا، ایک تکڑا لے کے جاتا ہے اور وہ اس کی محبت اور اس کی طاقت کے آگے مجبور ہو کے کہا اللہ صمد، اللہ پہنیا تمام صلحات قیاس وعدہ شہداء علماء، قبروں درگاہوں والے استانوں والے، گدیوں درگاہوں آستانوں والے، زندے مردے کلندر سائیں جن فرشتے بادشاہ رعایا پوری کائنات اکٹھی ہو کے اللہ تعالیٰ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، کسی کو دے کسی سے لے لے، کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلائے کسی کا بجھائے، کسی کشتی پار لگائے کسی کی ڈبا دے۔ سن لے گنہگار کی سن لے، جواب دے چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دے، یا اللہ میرا بیٹا بھی میرے پاس ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام دوبارہ بات نہ کرنا بیٹے کے متعلق، اگر تو نے دوبارہ بات کی نا بیٹے کے متعلق تو تمہارا نام میں نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا۔ پتہ لوگ رب کو سمجھتے کیا ہے؟ تو سفارش یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون الا من اذن الرحمن وقال صحابہ، فرشتوں کا سردار جبریل 600 پر رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب جانے والا، وہ فرشتوں کی قطار لے کے کھڑا ہوگا، اس کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ سفارش ایک اور یہ وسیلہ، اچھا قبر کو سجدہ کر رہا ہے، بکرا لے کے جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے، بات یہ تمہیں وسیلے کا نہیں پتا، یا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ جو شرک ہے، جو کفر ہے، جو بغاوت ہے، نظر غیر اللہ جو خنزیر کے برابر ہے قرآن کی نظر میں، وہ سارے غلط کام کر کے اوپر لیبل وسیل۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ اس کا معنی ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نزدیکی، وسیلے کا معنی نزدیکی، وسیلہ نزدیکی تلاش کرو، شرک کر کے وسیلہ جو نزدیکی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تلاش کرو، آگے ایک بڑے عمل نیک کا ذکر کر دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو۔ جب ہم اذان میں دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد میرے وسیلہ تھا، یا اللہ اپنے محمد کو قرب دے، نزدیکی دے، اس کو بہت اللہ نے قرب دیا، لیکن امت کا بھی فرض ہے کہ ان کے لیے درود شریف پڑھ کے دعائیں کرے۔ وہ ہمارے محسن تھے کہ اپنی جان کو تکلیفوں میں ڈال کر مالک بہترین دین چھوڑ کے گئے، ہمیں چاہیے ان کے احسان کا بدلہ دیں، لیکن ہم نہیں دے سکتے۔ یہ درود شریف پڑھنا، اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا، دعا مانگنا، ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ اپنے پیغمبر کو نزدیکی، اگر یہ ہندوستان پاکستان والا معنی وسیلے کا کیا جائے تو پھر آپ کے وسیلہ تو محمد رسول اللہ سے ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں دے محمد کو بھی وسیلہ، تو محمد سے کون بڑا ہے جس کا وسیلہ؟ غلط ہو گیا یہ عقیدہ۔ وسیلہ جو جہان کا شرک کر کے تو اس کا نام وسیلہ، تو یہ غلط معنی کیا جا رہا ہے یہاں جو یہ وسیلہ اور اس کا کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا۔ ہاں جی آپ بتائیں جناب۔ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور اللہ نے دنیا میں پھینکا تو آدم بڑا پریشان تھا، کیا کروں، رو رہا تھا۔ اللہ کہتا نہیں، روکا نہیں تھا میں نے۔ اچانک نظر پڑی اللہ تعالیٰ کے عرش پر آدم علیہ السلام کی،
یہ کہتے ہیں. وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھا کہا یہ جو نام ساتھ لکھا ہے نا یہ کو بہت جٹ پٹ وسیلہ پیش کر دیا. یا اللہ مجھے معاف کر دے محمد کے وسیلے سے. تو پھر اللہ کو معاف کرنا پڑا. تو پھر اللہ نے پوچھا آدم تمہیں پتہ کیسے چلا؟ سنتے جاؤ ان کی باتیں. اللہ لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا. پھر اللہ نے پوچھا تمہیں پتہ کیسے چلا؟ پھر آدم نے لٹکے لے کے بتایا. ہاں ہوں دس انا للہ و انا الیہ. یہ پہلی بات ہے کہ یہ بالکل موضوع ملا علی قاری حنفی اس نے لکھا یہ موضوع گڑی ہوئی بات ہے. اور پھر یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. حضرت عباس والی بات اور نبینے والی وہ دعا کا وسیلہ ہے. دعا وہ ٹھیک ہے. باقی یہ اور افسر کو ملنا ہوتا ہے نا تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. کوٹھے پر چڑھنا انا للہ. کبھی رب کو افسر بنائے ہوئے افسر کو تو پتہ نہیں. اللہ کو تو سارا پتہ ہے. ظالمو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اپنے غلط کاموں کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. میں جب جائیں گے اللہ کے ہلاک عنی مالیا ماغنا عنی مالیا ہلاک عنی سلطانیا. یہ ساری دلیلیں تمہاری جو ہے پاش ہو جائے گی. کبھی رب کو کوٹھا بنایا کبھی افسر. یہ تشبیہ دینا ویسے کفر ہے. ایک اور بات یہ جی سنتے ہیں یہ سارا کچھ سنتے جانتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے ما انت بمسلم من فی القبور. نبی نبوت والے رسالت والے قادر الکلام پرکشش کلام والے نبوت رسالت والے اللہ کے قرب والے نبیوں رسولوں کے سردار وہی والے تو بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتا. اور کون سنائے گا بھی؟ کتنی بڑی بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رہتے تھے. آپ ان کا مقام جانتے ہیں. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ان پہ خلافت میں اتنے بحران آئے. جھوٹے نبیوں کا فتنہ مرتدوں کا فتنہ زکات کے منکر اس جہان میں رہتے ہو. دیکھو اللہ کے ہاں زندگی رسول اللہ کی سب سے افضل ہے. اللہ کے ہاں نعمتوں میں سب سے اونچی زندگی آپ. دنیا میں آپ کی وفات ہوئی جسم عطر سے روح انور نکلی آپ کی قبر بنی دفن ہوئے. ہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روئیں تو دنیا سے آپ کی وفات ہوگی موت آ گئی. قرآن حدیث کا یہ ثبوت. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین انسان ہے جب ان کا کنیکشن ان سے نہ جڑ سکا انہوں نے ان سے رہنمائی نہ لی اور کون ہے جس کا کنیکشن رہے گا. تو یہ بھی بات ان کی باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. من حرام کے ہوشتا ڈھیر لوگوں نے اپنے اپنے لیے تسلی کے لیے ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں. انہی اللہ اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ فرماتے یہ تم نے رکھے ہوئے نام غوث دستگیر داتا گنج بخش کوئی سوئی بخش بھی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. اللہ نے کسی کو جہاں داتا بنایا نہ غوث. یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھے لیے ہوئے ہیں. جب اللہ کے پاس جاؤ گے تمہاری جگہ تاریخ دن لکھے جا رہے ہیں. عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور ساری ویڈیو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے چلا دوں گا. یہ ساری باتیں اپنی طفل تسلی کے لیے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سب گناہوں خاص طور پر یہ سب سے بڑا گناہ شرک ہمیں اور امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم نجی اخواننا من السجون اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین اللہم انصر الفلسطینیین وجمیع المجاہدین فی الدنیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین.